قرآن کی اصل اور بنیاد۔ ایک نام ہے ام الکتاب، کتاب یعنی قرآن پاک کی ماں، اصل اور جڑ۔ ایک نام ہے سورۃ الحمد، ایک نام ہے الرقیہ۔ یہ متعدد نام ہے سورہ مبارکہ کے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نور عطا کیے ہیں، اور آپ سے پہلے اللہ نے کسی کو بھی یہ نور عطا نہیں کیے۔ ایک ہے سورۃ الفاتحہ اور دوسرا ہے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ کتنی عظمتوں والی یہ چیزیں ہیں جو آج اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ آج ہمارا کوئی شخص بیمار ہو جائے، ہم خود بیمار ہو جائیں، ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں، لیکن آئیے میں آپ کے سامنے سارا کچھ تو رکھا نہیں جا سکتا، دو احادیث مبارکہ بیان کرتا ہوں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک قبیلے کی لڑکی بھاگی ہوئی آئی، پریشانی کے عالم میں کہنے لگی کہ ہمارے سردار کو موذی جانور نے ڈس لیا ہے، موذی جانور نے، تو تم میں کوئی شخص ہے جو اس کو دم کر سکے؟ تو سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے میں اس لڑکی کے ساتھ چلا گیا اور جا کے میں نے اس کے سردار کو، اس قوم کے سردار کو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی۔ تو انہوں نے مجھے، چونکہ ان کا مریض شفا یاب ہو گیا، انہوں نے مجھے نتیجے میں 30 بکریاں دیں، اور ہم نے آپس کے اندر ان کو ڈیوائیڈ کر لیا، تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ نکالا۔ ایک اور حدیث جو سنن ابی داود وغیرہ میں ہے، اس میں ہے سیدنا خارجہ بن سلط کے چچا بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی بالکل پاگل اور اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا، میں قوم کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس کا یہ حالت، تو لوگوں نے مجھے کہا کچھ کر سکتے ہو تو کر دو۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کی توفیق سے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا، اللہ نے اس کو اس طرح کر دیا جیسے وہ پاگل تھا ہی نہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، اور وہ لوگ پتہ نہیں کتنی دیر سے اس مصیبت میں تھے، انہوں نے مجھے نتیجے میں 100 بکریاں دیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کو کھاؤ، کیونکہ تم نے باطل دم سے نہیں بلکہ حق دم سے ان کو حاصل کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ آپ نے خود پوچھ لیا بھئی تمہیں کیسے پتہ چلا یہ رقیہ ہے؟ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو پڑھ کر اگر دم کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی بیماروں کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو ہر نماز کے اندر پڑھنا لازم کر دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے، اور اس موضوع پر میں بس یہی بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃً، جو شخص کوئی بھی نماز پڑھے، فرض ہیں، فرض کفایہ جنازہ ہے، نوافل ہیں، سنتیں ہیں، اکیلا پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، جو بھی نماز ہے نا، جس نے بھی نماز پڑھی لم یقرأ فیہا بأم القرآن، لیکن اس نے اس میں ام القرآن نہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ، تو فرمایا فہی خداج، اس کی نماز نامکمل ہے، ناقص ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس نماز میں ام القرآن نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا انا کنا وراء الامام،
جناب بعض اوقات ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں؟ فرمایا اقرأ بها فی نفسک، تب تم اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اس نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ وہ کیسے تقسیم کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے آدھی میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کر دی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کر دی ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ ہے میرا اور میرے بندے کا تعلق۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کر لیا ہے۔ تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ، لیکن اس حدیث میں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ الصلاۃ۔ سورۃ الفاتحہ اکیلی پوری نماز ہے، اور اس کو اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، اور کسی سورت کے زیادہ نام ہونے بھی نہ، یہ اس کی فضیلت پر دلالت کرنے والی چیز ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، یہ ہے سورۃ الفاتحہ، جس کو نماز میں بھی پڑھنا ہے، جس کو اگر زندگی کے اندر کسی قسم کی جسمانی روحانی بیماری آ جائے، آپ اس کو پڑھ کے مریض کو دم کریں، اپنے آپ کو دم کریں، اللہ شفا عطا کر دیتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا اس قدر ہماری زندگیوں کے اندر عمل دخل ہے، اور یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اسی لیے تو اس کو ام القرآن کہا گیا ہے۔ پورے قرآن کی اصل اور جڑ، اس میں اللہ نے تمام کے تمام مضامین کو جمع کر دیا ہے، اور اس سورت کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورت کا خلاصہ ہے، اور دعا پر مشتمل ہے یہ سورت، اسی لیے اس کے آخر میں کہا جاتا ہے آمین، اے اللہ قبول فرما۔ پھر نماز میں خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور تم ہی نہیں کہتے فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی بار موقع ملتا ہے دن میں؟ 5 بار نہیں، 6 بار روزانہ، 2 بار فجر میں، 2 بار مغرب میں، اور 2 بار عشاء میں۔ جہری نمازیں ہیں نا، ان کے اندر اونچی امام نے پڑھنا ہے، تو جب امام اونچی پڑھے گا ولا الضالین کہے گا تو آمین کہے گا نا۔ تو رمضان المبارک میں کتنی بار موقع مل رہا ہے؟ 8 اور 3 رکعتیں یعنی 11 رکعتیں پڑھنے والوں کو کتنی بار موقع مل گیا؟ 11 اور 6 17 بار۔ لگتا ہے آپ لوگوں کا حساب کمزور ہے۔ اور جو لوگ 20 رکعتیں پڑھتے ہیں ان کو کتنی بار موقع مل رہا ہے؟ 20 اور 3 23، 23 اور 6 29 بار۔ اللہ کی رحمت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اب ان رحمتوں کو ہم سمیٹیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آمین کہہ کر، فرشتوں کی آمین سے موافقت کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ تو یہ وہ خوبصورت سورہ مبارکہ ہے، بہت عالی شان مضامین پر مشتمل ہے۔ چونکہ ہم نے
اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کرنا ہے تو بس انہی چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ کم از کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہر شخص کو ضرور آنا چاہیے، تاکہ جب آپ پڑھیں نا، تصور کیجئے ہم یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یقین رکھیے آپ فرش پہ کھڑے یہ کہہ رہے ہیں اور عرش بری پہ رب کہہ رہا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے، میری بندی نے میری تعریف کر دی ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر اللہ کی طرف سے یوں جواب ملتا رہے تو ہماری قسمت کے کیا کہنے۔ تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ جس سے آغاز ہو رہا ہے قرآن پاک کا۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورۃ البقرہ، یہ بھی بڑی ہی عظمتوں والی سورت ہے۔ 7 جو بڑی بڑی صورتیں ہیں نا، ان میں سب سے اول نمبر کی یہ صورت ہے۔ 40 اس کے رکوع ہیں، تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے والی 7 صورتوں کا علم حاصل کر لیتا ہے نا، آپ نے فرمایا وہ بہت بڑا عالم بن جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ 2 صورتیں لازمی پڑھا کرو، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے 2 سائبان اور 2 بادل ہوتے ہیں، یا 2 پرندوں کے جھنڈ ہوتے ہیں، اور آ کر کیا کریں گی؟ اس پر سایہ کر دیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک گزارش کرتی رہیں گی جب تک اپنے پڑھنے والے کو بخشوا نہیں لیں گی۔ اور فرمایا خاص طور پر سورۃ البقرہ کہ باطل قوتیں ساری مل کر بھی سورۃ البقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ۔ جامع ترمذی اٹھائیے، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، اس میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو۔ آج کتنا بڑا المیہ ہے، پڑھنے والے مردے کی تدفین کرنے کے بعد اس کے پاؤں کی جانب یا سر کی جانب کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کی ابتدائی یا آخری آیات تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن گھر میں نہیں پڑھتے۔ حدیث بتا رہی ہے اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، اس میں کیا پڑھا کرو؟ سورۃ البقرہ۔ یہ حدیث بتا رہی ہے مقبروں میں سورۃ البقرہ نہیں پڑھی جاتی، سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے گھروں کے اندر، اس لیے گھروں میں پڑھو۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ آج گھر گھر کا یہ المیہ ہے، شیطان نے ناچاکیاں کروا دی ہیں، آپس میں لڑا دیا ہے، خون سفید ہو چکے ہیں۔ بعض لوگ مزید آگے بڑھتے ہیں، جی نظر بد کا مسئلہ لگتا ہے، کسی نے کچھ کر نہ دیا ہو، جادو، حسد، جنات، یہ بڑے مسائل ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں، کسی نے کیا کرنا ہے، ہم نے خود ہی کچھ نہیں کیا۔ ہمیں تو ہمارے نبی نے کہا تھا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، گھر میں پڑھنے کا اہتمام کیا کرو۔ کیا ہم سارے مل کر بھی نہیں پڑھ سکتے؟ چلیے جی اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم سنا تو جا ہی سکتا ہے نا، گھر میں سورۃ البقرہ کی آواز گونجے تو اللہ کے نبی کا وعدہ بالکل سچا ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا شیطان وہاں داخل نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں اگر ہو نا شیطان تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو آئیے ان صورتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ اس سورہ بقرہ کا جو پہلے والا پارہ ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند مضامین بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، انسانوں کی اقسام۔ انسان کتنی قسموں کے ہوتے ہیں؟ سب سے اول نمبر ہے انسان ہوتے ہیں ایمان والے، یہ کامیاب ہیں، یہ ہدایت پر ہیں، ایمان بالغیب ان کے پاس ہوتا ہے، یہ متقی ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قرآن پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، پہلے والی کتابوں پر ایمان ہے، یہ کامیاب ہیں۔ دوسری قسم کے انسان ہوتے ہیں کافر۔ جتنا مرضی آپ قرآن پڑھیں، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں برابر ہے، آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں پر پردے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں پر بھی پردے ہیں، یہ خطرناک قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تیسری قسم منافقوں کی، اللہ نے کافروں کا تذکرہ کیا صرف 2 آیات میں،
مومنوں کا تذکرہ کیا صرف 4 سے 5 آیات میں، اور منافقوں کا تذکرہ تقریباً 11 آیات میں پورے ایک رکوع پر مشتمل۔ دھوکہ دینا ان کا کام، جھوٹ بولنا ان کا کام، فراڈ کرنا ان کا کام، ٹھیک ہے نا جی، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لینا ان کا کام، دلوں میں ان کے بیماری ہے، یہ رنگ بدلتے رہتے ہیں، کبھی کافروں کی طرف کبھی مسلمانوں کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی خوفناک انجام ذکر کیا ہے۔ پھر دوسرا موضوع ہے قرآن پاک کی حقانیت کا۔ اللہ نے کہا یہ کتاب میں نے اتاری ہے، شک ہے تو اس جیسی کتاب لے آؤ۔ اس مضمون کو بھی بالاختصار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ تیسرا مضمون جو پہلے پارے میں ذکر ہوا ہے وہ ہے تخلیق آدم کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں فرشتوں کے سامنے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ ایک اور مخلوق ایسی بن جائے گی جو زمین میں دنگا کرے گی، فساد کرے گی، خون بہائے گی۔ اللہ نے کہا جو مجھے پتہ ہے وہ تمہیں بھی نہیں پتہ۔ کیا معلوم ہوا؟ جو علم اللہ کا ہے وہ فرشتوں کا بھی نہیں ہے، حالانکہ فرشتے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ آپ یوں کہہ لیجئے طاقتوں والے ہیں، لیکن ان کو بھی وہ نہیں پتہ جو اللہ کو پتہ ہے۔ تو وہ بالتفصیل واقعہ اللہ نے ذکر کیا۔ پھر سب سے طویل جو موضوع ہے نا وہ ہے بنی اسرائیل کے احوال، ان کے کچھ واقعات بھی اللہ نے ذکر کیے، حالات بھی ذکر کیے، کس طرح سے اللہ نے ان کو فضیلتیں عطا کیں، لیکن نافرمانیاں، بغاوتیں، موسیٰ علیہ السلام سے عجیب عجیب قسم کے مطالبے کہ یہ کھانا نہیں ہم سے کھایا جا سکتا، من اور سلوہ ہمارے لیے تو کچھ زمین میں سے کوئی چیزیں نکلیں، کوئی سبزیاں، کوئی دالیں وغیرہ۔ کہا اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا لگتا ہے تمہاری فطرت میں ہی رکھ دی گئی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے بادلوں کے ذریعے سایہ کیا ان پر، لیکن پھر نافرمانی کی راہیں، بندہ قتل ہو گیا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ رونما کر دیا، یہ واقعہ بھی ذکر ہے۔ یہ سارے کے سارے حالات، واقعات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے آپ کی ناقدری کرنا، آپ علیہ السلام پر تان کرنا، اترنے والی کتاب کا مذاق اڑانا، سیدنا جبریل علیہ السلام کی گستاخی، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام پر الزام کہ وہ تو معاذ اللہ جادوگر تھا، اس طرح کے بہت ساری چیزیں اللہ نے اس میں بیان کی ہیں۔ پھر جو آخری موضوع ہے نا اس بارے میں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور امام بنایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کر اپنا گھر تعمیر کروایا، ان کی دعاؤں کے تذکرے، یعقوب علیہ السلام کا اور ان کی آل کا تذکرہ، یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے اس پہلے پارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ دوسرا پارہ ہے اس کے اندر بھی مین موضوع پہلا تحویل قبلہ کا ہے۔ مسلمان کچھ عرصہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا، ایک بہت بڑا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا جن کا قبلہ بدل سکتا ہے نا ان کا دین بھی بدل سکتا ہے، اس طرح کے الزامات اللہ نے ان کے جوابات دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر جو اہم موضوع بیان کیا ہے اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں آیت بر اور ابواب بر، نیکی کی باتیں، نیکی کی آیت اور نیکی کے بہت سارے راستے، صفا مروہ، وہاں کی سعی، اسی طرح سے بیت اللہ، اس کا حج، روزوں کا ذکر، قصاص کا تذکرہ، اسی طرح حج کا بیان، چاند، اس کے نکلنے کے معاملات، اس کے متعلق سوالات، روزوں کے متعلق تفصیلات، نکاح کے معاملات، طلاق کے مسائل، رجوع کے معاملے، رضاعت کے دودھ پلانے کے حکم احکام، ایلا کا مسئلہ، یعنی بہت سارے مسائل اور مواعظ پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے طاعون کے ڈر سے بھاگنے والی بنی اسرائیل کی ایک قوم کا بھی ذکر کر دیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کے درمیان جو جہاد اور معرکہ ہوا تھا جس میں داؤد علیہ السلام نے بڑا شاندار کردار ادا کیا تھا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مختصر یہ جان لیجئے سورہ بقرہ ایک پورا خزینہ ہے جس میں اللہ نے مواعظ کو، حکم احکام کو، قصص واقعات کو، اوامر نواہی کو جمع کر دیا ہے۔ اسی لیے تو کہا اس کو حاصل کرنا بندے کے لیے حق کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، خوشی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس صورت کو چھوڑنا ندامت اور حسرت کا باعث ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اپنے کلام کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کلام کو ہمارے حق میں اللہ دلیل بنا دے، ہمارے خلاف کبھی دلیل نہ بننے دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بعد میں سے سبحانک اللہم و بحمدک